اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک وہ فقرہ جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کے بقول پڑھا تھا، اس کو میں نے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے میننگ ہے حضرت یونس نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہی پاک و پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی کمیاں ہماری ہی طرف سے ہوتی ہیں، تو ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، ہمارا ہر پہلے والا قدم اس قدم سے ناقص تھا، یہ والا کام بہتر ہے۔ اللہ کے خالص بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ جن کو چاہتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ جتنا جتنا وہ اللہ کی بارگاہ سے مقرب ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جتنا جتنا قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں اے اللہ تو بہتر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور امام علی علیہ السلام نے تو اس بات پر فخر کیا ہے، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، اے میرے پروردگار مجھے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا پالنے والا ہے۔ پھر عجیب فقرہ دعا میں مولا نے کہا الہی الہی انتا کما احب، اے میرے پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، تو تو مجھے بھی ویسا بنا دے کہ جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے اللہ کا محبوب بندہ کبھی اپنے اوپر فخر نہیں کرتا، کبھی اپنے اوپر غرور نہیں کرتا، کبھی اپنے خالق کو بھولتا نہیں، بلکہ اس کی بارگاہ ہمیں ہمیشہ خضوع و خشوع اور جھک کر رہتا ہے۔ اس لیے آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیں، جب بھی نبیوں کی بات قرآن مجید نے نقل کیے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، چاہے وہ حضرت نوح ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہو، یا ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، کوئی بھی نبی ہو، وہ ہمیشہ خضوع و خشوع اور جھک کر ملنا پروردگار کی بارگاہ میں، یہ نہیں میں نے تو یہ کر دیا، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو اتنا نہیں، ہمیشہ جھک کر۔ ایسی حضرت یونس نے جب وہ آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور وہ مچھلی عجیب مچھلی تھی جس نے کائنات کے دروازے حضرت یونس پر کھول دیے، جیسے آج سائنسدانوں پر جب سائنسداں جاتے ہیں دریاؤں میں اور دیکھتے ہیں اللہ کی مخلوقات عجیب و غریب، اور ہمیں بھی ڈسکوری پر دکھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کائنات کا عالم کیا ہے۔ جب انہوں نے اس کائنات کو دیکھا تو کہا اے میرے معبود سبحانکا، تو ہی پاک و پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین، ہم ہی تھے کہ جو ابھی تک اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ سفر وہ نہیں تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت یونس کو عذاب دے دیا، نہیں،
یہ ہماری غلط فکر ہے۔ یہ حضرت یونس کو پروردگار سیر کروا رہا تھا، دنیا آج سیر کر رہی ہے، ہمارا نبی اس زمانے میں سیر کر رہا تھا۔ ہم عاجز ہیں اس بات سے، ہم سمجھ نہیں پا سکتے۔ دنیا آج بڑھ رہی ہے، آج جا رہی ہے، ہم اپنے نبیوں کے پیچھے چلیں تو صحیح، ہم اپنے اماموں کی بات مانیں تو صحیح، ان کے پاس جائیں تو ان کا علم حاصل تو کریں۔ نہ جانے کتنے سال پہلے ہمارے انبیاء اور ائمہ ہمیں اس جگہ پر پہنچاتے جہاں آج دنیا پہنچ رہی ہے، لیکن لوگوں نے سمجھا یہ تو خیالوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہو گئے، چونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ یونس کیا کہہ رہے ہیں۔ آج انسان سمجھ پا رہا ہے تو ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ بہرحال یونس نے اس وقت کی کائنات کو دیکھ کر کہا لا الہ الا انت، اے میرے معبود تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک و پاکیزہ ہے، اور ہماری ہی طرف سے کمیاں ہوتی ہیں۔ ہم بھی یہ کہیں جب بھی خالی بیٹھیں، جب بھی اکیلے میں ہوں، جب بھی ہمیں کوئی غم ہمارے دل میں آ جائے، کچھ بھی ہمیں سمجھ میں نہ آئے، تو اپنے معبود کو پکاریں، اپنے اللہ کو آواز دیں۔ اس وقت دیکھیں وہ کیسے دروازوں کو کھولتا ہے۔ دروازوں کو کھولنا اس کا کام ہے، پھر بھی ہمیں کبھی کبھی وہ اپنی بارگاہ میں لے آتا ہے۔ اور اب میں پلٹ رہا ہوں اس بات کی طرف جو ہمیں آج بیان کرنا ہے۔ تشہد کے ذریعے ہم سے کہلواتا ہے، تشہد کے ذریعے ہم سے کہلواتا ہے۔ تیسری چیز جو رکن غیر رکن ہے، جو نماز میں رکن کی حیثیت نہیں لیکن واجب ہے، پھر میں بیان کر دوں، جان بوجھ کر اگر ہم تشہد بھول گئے تو تشہد کو ہم نے جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے، لیکن اگر بھول گئے تو اس کا علاج ہے، جو انشاءاللہ ابھی میں 2 لفظوں میں بیان کروں گا۔ تو تشہد میں بھی اللہ نے ہم سے یہی کہلوایا۔ کیا کہلوایا؟ پوری 2 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے تم میرے ذکر سے دور رہے، آؤ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، اب مجھے پکارو، اس لیے کہ میں ہی تمہارے دروازے کھولنے والا ہوں۔ جو تم رزق تلاش کر رہے ہو میں ہی اس رزق میں برکت دینے والا ہوں۔ جو تمہارا جھگڑا بھائی بہن دوسرے افراد سے ہو گیا ہے تھوڑا، میں ہی اس کو سولو کرنے والا ہوں، آؤ میں سولو کروں گا، میری بارگاہ میں آؤ۔ تم نے ابھی تک مجھے یاد نہیں کیا، اب یاد کرو اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تمہارا جھگڑا ہوا تھا ابھی کہ کس کی بات مانے، یہی تو جھگڑا ہو رہا تھا، فیصلہ اللہ نے دے دیا کسی کی بات مت مانو، کوئی تمہارا معبود نہیں، اللہ کی بات مان لو، جھگڑا ختم۔ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کی، نہ تمہارا دل کی بات صحیح ہے نہ تمہارے کسی دوسرے کی بات صحیح ہے، بلکہ آؤ فیصلہ ہو گیا، لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر تشہد میں کاہے کی گواہی دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، پہلے میں یہ گواہی، رسول نہیں کہا ہم نے، پہلے کیا کہا؟ اللہ کے بندے، یعنی حتیٰ محمد بھی وہ ہیں، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میری چلے، میری سب مانے، میرے سب ماننے والے ہوں، میں کیا ہوتا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بھی اللہ کے بندے تھے، یعنی وہ اللہ کی بات مانتے تھے، اللہ ہی کی بات پر چلتے تھے، اور اسی اللہ کی بات ماننے کے نتیجے میں پھر دوسری گواہی کیا کہتا ہوں؟ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے پھر رسول بھی ہیں۔ جو اللہ کا بندہ بنتا ہے اسے الہی منصب اور الہی کرسی اور الہی اقتدار مل جاتا ہے۔ تو ہم کہیں اور نہ ڈھونڈیں جا کے، ہم اللہ کی بندگی کرنا سیکھ لیں، اللہ ہمیں سب کچھ دینا شروع کر دے گا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر یہ تشہد میں کہنا ضروری ہے،
کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے معبود، یہ تو اللہ تیری عبادت ہم کرنے آئے تھے، تو نے تو یہاں محمد و آل محمد کا ذکر کروا دیا، یہ کیا ہوا؟ ہم تو تیری بارگاہ میں آئے تھے۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے دیکھو جو میرا میسج لے کر آئے ہیں میں ان کو بھولتا نہیں ہوں، تم بھی میرے راستے میں آؤ گے تو تمہیں بھی یاد رکھا جائے گا، تم بھی میرے دین کے پابند بنو گے تمہیں بھی یاد رکھا جائے گا۔ محمد و آل محمد نے قربانیاں دیں، محمد و آل محمد نے دین کو پھیلایا، تو میں نے اس وقت تک نماز کو مکمل نہیں کیا جب تک کہ ان کے تذکرے کو نماز میں نہیں لے آیا۔ اور دوسرا میسج اللہ یہ دینا چاہتا ہے، دیکھو میسج میرا ہوگا لیکن پہنچے گا تم تک محمد و آل محمد کے ذریعے سے۔ اگر کوئی تم تک میسج پہنچا رہا ہو تو یہ دیکھ لینا کس راستے سے آیا ہے، یہ کہیں تم دھوکہ مت کھا لینا کہ کہیں یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، نہیں، یہ دیکھو یہ تم تک پہنچا کیسے، محمد و آل محمد کے ذریعے پہنچا ہے یا کسی جھوٹے نے بس ایسی اللہ پر تہمت مان دی ہے کہ اللہ نے کہا ہے۔ اگر محمد و آل محمد کے ذریعے تم تک وہ میسج پہنچا ہو تب تو سمجھ لو یہ اللہ کا میسج ہے، کسی اور کے ذریعے آیا ہو تو تحقیق کر لینا پہلے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ کا میسج سمجھنا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نمازوں کو، ان اذکار کو، ان اللہ کے دروس کو، اللہ کی تعلیمات کو، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔